أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ التکویر. اس سورت کا تعارف ہے العوالم الالہیہ، کہ اللہ کے بنائے ہوئے سارے کے سارے عالم، ان کا اس سورت کے اندر ذکر ہے، ضمناً اشارتاً صراحتاً، وسیع الفاظ کے اندر. الفاظ تھوڑے، معنی زیادہ. اس کی لفظوں کی وسعت میں اللہ نے کئی عالموں کا تذکرہ ارشاد فرمایا، کیونکہ پچھلی صورت کا تعارف تھا التوجہات الالہیہ، کہ اللہ والی توجہ کیا ہوتی ہے، کہ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ کس چیز کی طرف توجہ کرو، کس چیز کو چاہت میں لاؤ، کس چیز کو اپناؤ. اور اس صورت میں تھا کہ عالم تو بہت زیادہ ہیں، تمہاری توجہ ہر طرف تو ہو نہیں سکتی، ہر جگہ تو ہو نہیں سکتی. اللہ نے بڑے عالم بنائے ہیں، تمہیں اس کی سیر کروا کے یہ سمجھانا ہے کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ چاہتے وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کی چلتی ہیں. لہٰذا تم بھی اپنی چاہتوں کو اپنے رب کی چاہتوں کے تابع کر دو. سارے کے سارے عالم یہ اللہ کی مشیت میں ہیں. اللہ تمہیں نقصان سے بچائے گا اور فوائد میں لے آئے گا. اگر غیر کی طرف توجہ کی، گناہ کی طرف توجہ کی، کسی اور چیز کی طرف توجہ کی، دیکھ رہے ہو کائنات کی کاریگری میں تم سارے کے سارے گھرے ہوئے ہو. اتنے زیادہ عالم ہیں کہ تمہیں کچھ نہ کچھ ان عالموں کے ظاہر نظر آ رہا ہے اور ایک ان کا باطن ہے. تمہیں کچھ نہ کچھ نظر تو آئیں گے، زندگی کے کسی شعبے میں نظر آئیں گے. حتیٰ کہ دن قیامت تو بڑے سے بڑے عالم ان کی سیر ہو رہی ہوگی اور سب کچھ واضح نظر آ رہا ہوگا. اس وقت انسان چیخ چیخ کر کہے گا ہاں کاش سب کچھ ایک اللہ کی مرضی کے تابع تھا، ہم کیوں نہ اپنے اللہ سے لے سکے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. یہ سارے دیکھ رہے ہو کہ سورج، چاند، ستارے یہ اپنی ضیاءپاشیاں کر رہے ہیں. کبھی یہ ماند پڑ جائیں، کبھی یہ اندھے ہو جائیں گے، کبھی یہ میلے میلے سے بے نور سے نظر آئیں گے. اور زمین کے اندر بھی چیزیں یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. دن قیامت کے زلزلے جب آئیں گے، نئے سے نئے عالم، نئی سے نئی طاقتیں اللہ کی تمہیں دیکھنے کو ملے گی. اتنی بڑی طاقتوں اور عالموں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس اللہ نے تمہیں اپنے جہان کی جو سیر کرائی ہے وہ اسی سورت تکویر کے اندر موجود ہے، کہ العوالم الجوار الخنس والکنس فی مشیت اللہ رب العالمین. یہ سورت کا دعویٰ ہے کہ کتنے کچھ عالم ہیں، الجوار السیار، جو چل رہے ہیں، جو جاری ہیں، الخنس والکنس، پیچھے ہٹ کر چلنے والے ہیں. کبھی چل رہے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مثلا ایک سورج چاند کو ہی دیکھ لو، چل رہے ہیں پھر دوبارہ سے آ جاتے ہیں، پیچھے کو آ جاتے ہیں پھر وہاں سے طلوع ہوتے ہیں. الکنس، چھپ جانے والے، شعاع کے اندر چھپ جانے والے، یا کسی نظروں سے کسی دوری کی وجہ سے چھپ جانے والے، یا کسی وجہ سے زمین و آسمان کی ساری چیزیں ہیں جو چھپ کر جاتی ہیں، کبھی نظروں کے سامنے ہوتی ہیں. حتیٰ کہ انسان کا اپنا بھی کچھ اس کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے تو کچھ اس کی نظروں میں آ جاتا ہے. کبھی بخار ہوتا ہے تو سارا انسان تبدیل ہے، دوسرا جہان ایک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کی قدرت کی ایک اور کاریگری نظر آتی ہے. غرض الخنس والکنس اتنے وسیع لفظ ہیں کہ اس کے اقوال ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. ہر مفسر نے اس پر بڑی عجیب عجیب گفتگو کی. یعنی اللہ کے اتنے عالم ہیں کہ وہ سارے کے سارے کائنات میں جاری ہیں،
کوئی عالم ایسا نہیں جو اپنی مرضی سے چل رہا ہو. فی مشیت اللہ رب العالمین، جب سب کچھ ایک رب العالمین کی مشیت میں چلتے ہیں تو تم اپنے رب کو لے لو. سارے عالم گویا کہ تم نے لے لیے ہیں، سب کچھ تم نے اپنا لیا ہے. ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو کر رہو. وہ توجہ تمہیں سکھا دی گئی ہے جو سورۃ العبس کے اندر اللہ نے سکھائی ہے. اللہ کی سکھلائی ہوئی اور بتائی ہوئی باتوں کے مطابق اگر چلتے رہیں گے تو کائنات ساری کی ساری تابع بنا دے گا میرا اللہ. اللہ کی مشیت کے جو سب کچھ تابع ہے. اس لیے انہ لقول رسول کریم، یہ جو اس قرآن کے اندر باتیں آئی ہیں نا، یہ بھی ایک عزت دار فرشتے کی شکل میں ایک کئی عالموں سے گھومتے ہوئے سیر کرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچا ہے. ذی قوت، بڑی طاقت والے ہیں جبرائیل امین. عند ذی العرش مکین، عرش والے رب کے ہاں اس کی بڑی عزت ہے کیونکہ وہ قرآن کا حامل فرشتہ ہے. مطاع ثم امین، اس کی ہر بات مانی جاتی ہے. یعنی وہ کئی فرشتوں پر اللہ نے ان کو نگران و حکمران اور بڑا بنایا ہے. ثم امین، پھر وہاں وہ امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے. اللہ کی بات، اللہ کی وحی، اللہ کے فرامین وہ اپنے انبیاء تک پہنچاتے ہیں. تمہیں کیا پتا کائنات میں اتنے زیادہ عالم ہیں جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، تمہاری پہنچ بھی ان تک نہیں ہے. سورج، چاند اور کائنات، زمین کی چیزوں پر بھی بہت ساری پہنچ نہیں ہے. پانیوں کے تحت بھی تمہاری پہنچ نہیں ہے، زمین کے اندر سے تمہاری پہنچ نہیں ہے. تو پھر کیسے تم ایک رب خالق کی وحی کا انکار کرتے ہو، یا اسے خاطر میں نہیں لاتے ہو، یا اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہو؟ ما صاحبکم بمجنون، اللہ نے جو فرشتے کی شکل میں پیغام بھیجا ہے، فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجا ہے، نبی کو بتایا ہے، کیا یہ نبی نعوذ باللہ اس لیے ہے کہ تم اس کو مجنون کہو؟ نعوذ باللہ. انہوں نے تو کئی عالموں کی سیر کر کے آنے والی وحی کو تم تک پہنچایا ہے کہ وہ وحی آئی ہے ان پر، اور انہوں نے اللہ رب العالمین جو خلاق عالم ہیں، تمام عالموں کو پیدا کرنے والے ہیں، کہیں سے تو وہ وحی چل کر آئی ہوگی نا. وہ جو تمہیں بتا رہے ہیں وہ کوئی جنون نہیں ہے ان کو، وہ واقعی اللہ احکم الحاکمین کے عالموں سے چلنے والی ایک وحی جو اللہ نے اپنی مرضی سے تمہارے پاس بھیجی ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس وحی لانے والے رسول کریم اور اس عزت دار فرشتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. بالافق المبین، وہ زمین کے اور آسمان کے جو کنارے واضح نظر آتے ہیں، یہیں سے جبرائیل امین کو اپنی اصل حالت میں دیکھا ہے. کئی عالم ہیں اللہ کے، تمہیں کیا پتا اتنے بڑے بڑے عالموں سے کچھ تو اللہ نے دکھا کر تمہیں جنوا بھی دیا، پھر بھی تم ان عالموں سے ہو کر جو آنے والے جبرائیل امین ہیں اس کا تم انکار کر رہے ہو، حالانکہ مانتے بھی ہو کہ اتنے بڑے بڑے عالم اللہ کے ہیں. پھر جب اللہ کے نبی تمہیں کچھ بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں کر رہے، ان کا تو فائدہ ہے ہی صحیح، تمہارا فائدہ کر رہے ہیں. کیوں وہ کوئی کنجوسی کریں گے؟ نعوذ باللہ. ما هو علی الغیب بضنین، وہ کوئی بخل تو نہیں کرتے نہ غیب کی خبروں پر، وہ تمہیں پورا کا پورا تمہارا فائدہ سمجھاتے ہیں. پھر تم ہو کہ اس نے بڑے خلاق عالم اس کی باتوں کی طرف توجہ نہ کر کے کسی اور چیز کی طرف توجہ کر رہے ہو. ما هو بقول شیطان الرجیم، یہ کوئی شیطان رجیم کی بات تو نہیں تھی کہ وہ دھوکے پہ دھوکا ڈالتا ہے، اپنے پیٹ سے باتیں گھڑ گھڑ کے تمہیں لاتا ہے، جبکہ یہ تو رسول کریم کی باتیں. این تذہبون، جا کہاں رہے ہو تم؟ سوچو تو صحیح اے جن و انس، سوچو تو صحیح جا کہاں رہے ہو، یعنی کہاں جا رہے ہو؟ کافر ہیں کہ وہ اپنی مرضیوں پر جا رہے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے جو اللہ کا نام لینے والے ہیں یہود و نصارہ، وہ بھی اللہ کا نام تو لیتے ہیں، وہ بھی اپنے پیروں فقیروں اور اپنے جھوٹ کے پیچھے چل رہے ہیں، شیطان رجیم کے کلام کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنے بڑوں کی باتوں کے پیچھے چل رہے ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں بھی اسی طرح پیدا ہو جائیں گے، حذو النعل بالنعل، جس طرح جوتی جوتی کے برابر ہوتی ہے، یہود و نصارہ کے تابع ہونے والے ان نام نہاد مسلمانوں میں بھی پیدا ہو جائیں گے. وہ بھی انہی کی طرف توجہ کر رہے ہوں گے، لوگوں کی لکھی ہوئی باتوں کی طرف، لوگوں کے فرامین کی طرف. این تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا رب کون تھا اور بنا کس کو دیا؟ رازق تمہارا کون تھا، بنا کس کو دیا؟
کہاں کہاں تم نے اپنے اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی، جو شیطان نے تمہیں نافرمان بنانا چاہا۔ این تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ اس ایک لفظ کے اندر اتنی وسعت ہے کہ ہر بندے کو ایک کھنگال ڈالتا ہے۔ کوئی کفر میں ہے اس کو بھی، کوئی شرک میں ہے اس کو بھی ہلاتا ہے، حتیٰ کہ کوئی چھوٹے سے گناہ میں بھی ہے اس کو بھی کہتا ہے این تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اللہ رب العالمین کی نصیحت کو چھوڑ کر جا کہاں رہے ہو؟ جو چاہے کہ میں سیدھا سیدھا چلوں، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے قرآن کو دیکھے تو صحیح، پڑھے تو صحیح، بہت کچھ اس کے اندر ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، یعنی جو سیدھا رہنا چاہے، ہر بندے کی چاہت ہے کہ میں سیدھا رہوں، مجھ سے کوئی کمزوری نہ ہو، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو، مجھ سے کوئی قابل اعتراض میرے اوپر حالت نہ آ جائے، شریعت کا اعتراض نہ آئے، لوگوں کا اعتراض نہ آئے، میرے اپنی جو ضمیر ہے اس کا بھی اعتراض نہ آئے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں سیدھا چلوں، تو بھئی سیدھا چلانے کے لیے پھر تمہیں اپنے قانون تو نہیں نہ بنانے ہوگے، تمہیں تو کل کی چیز کا بھی پتہ نہیں کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے کہ میں قانون بناؤں، تو پھر اللہ رب العالمین کی نصیحت کافی نہیں ہے؟ جسے سب کچھ پتہ ہے، تمہارے اگلے کا، تمہارے پچھلے کا، تمہارے آنے کا، تمہارے جانے کا، تمہارے سونے کے بعد کے حوال کا علم بھی جس اللہ کو ہے، تو پھر اسی اللہ کی بات نہیں تمہیں سیدھا چلانا ہے۔ کیا کر لو گے، کیا چاہ لو گے؟ جو تم چاہو وہی ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ بڑی عجیب اور بڑی لمبی عجیب صورت ہے، الفاظ تو مختصر ہیں لیکن معنی بڑے لمبے ہیں، کیونکہ یہ صورت ہے کئی کروڑوں اربوں عالموں کی سیر کراتی ہے، جو انسان کی پہنچ میں بھی نہیں ہے، ان کا سوچنا بھی ان انسان کی پہنچ میں نہیں تھا، چہ جائے کہ وہاں پہنچ جائے کوئی، ان عالموں کی طرف اس صورت کے اندر اشارہ کیا۔ اسی لیے اس صورت کا تعارف پڑا العوالم الالہیہ، وما علینا الا البلاغ۔